جہاں تک تقدیر کے فوائد کا تعلق ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آگے کی عبارت میں فرماتے ہیں کہ وَمَنْ اعْتَقَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ يُصِيرُ الطَّامَحَ الْبَصَرُ إِلَى مَا عِندَ اللَّهِ يَرَى الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا كَالظِّلِّ لَهُ۔ حضرت نے فرمایا کہ تقدیر کا کیا فائدہ ہے، تو پہلا فائدہ گنوایا، 4 فوائد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ بیان فرمائے، اور کہتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانے کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جو انسان تقدیر کو مانتا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف نگاہ کو اٹھاتا ہے، اس کا سر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اور وہ ہر چیز کو اللہ کی جانب سے سمجھتا ہے۔ یہ دنیا و ما فیہا، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ دنیا ہے قَالظِّلِّ لَهُ، وہ اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے سایہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ جب کسی انسان کو اللہ تعالی تقدیر پر ایمان دیتا ہے اور وہ آدمی اللہ کی تقدیر پر ایمان کا پابند ہو جاتا ہے، تو پھر وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کام کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ پھر ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ یہ معاملہ انسان کے لیے طے شدہ ہو چکا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ کہیں کہ یوں ہو تو یوں ہو جائے گا، اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کے رزق میں اضافہ دے دیا جائے گا، اگر کوئی آدمی گناہ کرے گا تو اس کا رزق بند کر دیا جائے گا۔ اب یہ اللہ تعالی کا ایسا قانون نہیں ہے کہ خدا دیکھے گا کہ ایک آدمی نیکی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، پھر اس کے بعد فیصلہ کرے گا، بلکہ اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا کہ یہ انسان یہ نیکی کرے گا لہٰذا ہم یہ کر دیں گے، یہ انسان یہ برائی کرے گا لہٰذا ہم یہ کر دیں گے۔ ہے باریک بات، اس لیے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ایک شخص ہے کامران مثلا اس کا نام ہے، اب اللہ تعالی نے اصول کی بات طے کر دی کہ کامران اگر اپنے والدین کے حق میں نیک ہوگا تو اللہ تعالی اس کی عمر کو بڑھا دے گا۔ کامران اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرے گا اور انہیں چھوڑ دے گا تو وہ زندگی میں برکات سے محروم ہو جائے گا۔ اب یہ کامران پیدا ہوا فرض کیجئے 1980 میں، اور 1999 میں 2000 میں وہ 20 سال کا ہو گیا۔ اب اس وقت کیا خدا دیکھے گا کہ یہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کر رہا ہے یا برا سلوک کر رہا ہے؟ یہ تو انسانوں کی بات ہے کہ انسان دیکھیں گے کہ اس بچے نے 20 سال کی عمر میں کیا کیا۔ پھر فرض کیجئے 5 برس کے بعد اس کی شادی ہو گئی تو اب 25 برس میں اس کا رویہ کیا ہوا؟ یہ انسانوں کو سمجھانے کے واسطے ہے، وگرنہ تو اللہ کو علم تھا کہ 20 برس کا جب یہ ہوگا تو اپنے والدین کی معاذ اللہ پٹائی کر دے گا اور اس کی وجہ سے اس شخص کو رزق سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ کو تو یہ پہلے ہی سے علم ہے۔ یہ صرف اور صرف معتزلہ کا عقیدہ تھا معاذ اللہ، اور ان میں سے بھی ایک گروہ کا، اور وہ گروہ یہ کہتا تھا کہ جب حادثات واقعات پیش آتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا کہ جو بھی نیکی کرے گا اس کو یہ جزا دی جائے گی۔ اب یہ کامران نیکی کرے گا 20 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں یا نہیں کرے گا، یہ اللہ کو علم نہیں ہے۔ اس لیے جو اس موقع پر پہنچ کے اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرتے تھے، ان معتزلہ کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح میں کافر لکھا ہے، اور یہ بہت سے فلاسفہ کا مذہب تھا۔ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قوانین بنا دیے کہ پانی ڈبوئے گا اور آگ جلائے گی، اور جو یہ نیکی کا کام کرے گا اس کے رزق میں برکت دے دی جائے گی، جو یہ کام کرے گا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، جو گناہ کا کام کرے گا کوئی بھی ہو کسے باشد اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی طے کر دیا ہے کہ یہ کیا کام کرے گا اور اس سے جو نتائج برآمد ہوں گے خدا نے اسے بھی طے کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا علم ناقص نہیں، معاذ اللہ وہ ایک ایک چیز کی خبر رکھتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب تقدیر کو تم اس طرح سمجھو گے
تو تمہاری نظر ہمیشہ اللہ کی طرف رہے گی. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے بس یہ اس تقدیر کا پرتو ہے، اصل وہاں طے شدہ ہے. اب تو یہ چیزیں یہاں آ رہی ہیں، یہاں آ کے پتہ چل رہی ہیں کہ کیا کیا ہونا ہے اور کیا کیا نہیں ہونا. یہ تو یہاں پہنچ کے معلوم ہو رہا ہے. اسی لیے بعض بزرگ جو تھے وہ حالات کی بہت زیادہ شکایت نہیں کرتے تھے اور انسانوں کے اعمال پر زور دیتے تھے. وہ کہتے تھے جو کچھ ہونا ہے سو ہونا ہی ہے، بس تمہیں تو ایک چیز سے غرض ہونی چاہیے کہ اپنے اعمال کو ٹھیک رکھو، اپنے آپ کو ٹھیک رکھو، حتیٰ کہ تمہیں پتہ بھی چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے متعلق معاذ اللہ یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کفر پر مرو گے، تو بھی خدا کی نافرمانی مت کرو. تمہارا سارا تعلق عمل سے ہے، تقدیر اللہ کا معاملہ ہے اور وہ اللہ کی صفات میں سے ہے. اسے ایک حد تک سمجھا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کی کاوش اور کوشش سب بیکار. شاہ صاحب رحمۃ اللہ دوسرا اس تقدیر کا فائدہ ارشاد فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَجَرَا اختیار العباد من قضاء اللہ کالصورۃ المنطبعۃ فی المرآۃ. اور جو شخص بھی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو بندوں کو جو تھوڑا بہت اختیار ملا ہے اسے بھی اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، اور ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے آئینے میں اپنی شکل نظر آتی ہے، آئینے میں انعکاس ہوتا ہے کسی چیز کا، آئینے کے سامنے کوئی چیز پڑی ہوتی ہے اور اس میں اس کی صورت نظر آتی ہے، بس بالکل اسی طرح اللہ تعالی نے بندوں کو جو اختیار دیا ہے اور جو اختیاری اعمال ہیں یہ بھی اللہ کی دین ہے. اس نے پہلے سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ایک مخلوق کو پیدا کرے گا اور اس مخلوق کو کسی حد تک مختار بنا دے گا. یہ جو اس کا فیصلہ تھا نا، اسی کی وجہ سے دنیا میں بندے کو اختیار ملا. تو جب تقدیر پہ ایمان ہوتا ہے تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے اپنے اعمال کی حیثیت کیا، یہ تو اللہ تعالی نے جو چیز اختیار مجھے دیا ہے اس کو میں کیسے استعمال کروں گا. اگرچہ یہ مجھے خود سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، لیکن حقیقی صورتحال یہ ہے کہ آئینے میں تصویر آ رہی ہے، جو کچھ اوپر تھا وہ اسی چیز کا پرتو اور سایہ یہاں پر ملا ہے. اور بندوں کو جو اختیار بھی اللہ تعالی کی طرف سے ملا ہے، جب بندہ اللہ تعالی کی قدرت پر یقین رکھے گا اور خدا پر بھروسہ ہوگا تو پھر وہ انسان ادھر ادھر نہیں دیکھتا، وہ اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی جانب سے ہے اور تقدیر پر یہ ایمان اس انسان کو گناہ سے بچاتا ہے. تقدیر پر ایمان دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچاتا ہے. جتنا کچھ بھی ہے اللہ پہ بھروسہ ہو جاتا. اللہ تعالی نے اس بات کو ایک جگہ قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اور سورہ النساء کی 78 نمبر آیت میں اللہ تعالی نے بعض لوگوں کے متعلق کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنی سی بات بھی یہ نہیں سمجھ پاتے. اور اس میں اللہ تعالی نے گویا کہ شکایت کی ہے ان لوگوں کی جو موت سے ڈرتے تھے اور کہتے تھے کہ موت آ جائے گی. 5ویں پارے میں سورہ النساء میں اللہ تعالی نے 77 نمبر آیت سے اس مضمون کو شروع فرمایا اور فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم. آپ نے غور کیا ان لوگوں کی حالت پر جنہیں ہم نے کہا تھا کہ فی الحال اپنے ہاتھ بند رکھو، بالکل نہیں لڑنا، اور تم یہ کرو کہ نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ اور زکات دو. فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ. اور جب اللہ نے حکم دیا کہ اب لڑنا ہے، لڑائی کرنی ہے، تو کچھ منافق ایسے بھی تھے جو اس طرح ڈرنے لگے لڑنے سے جیسے حقیقت میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو مومن انسان اس کو جیسے خدا کا خوف ہوتا ہے، اس طرح ان منافقوں کو موت کا خوف آنے لگا. اور اشد خشیہ اللہ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ مومن جتنا خدا سے ڈرتا ہے اس سے بھی زیادہ یہ لوگ منافقین جہاد سے ڈرنے لگے کہ اگر جائیں گے تو مر جائیں گے. وقالو اور کہنے لگے ربنا لما كتبت علينا القتال، اے پروردگار آپ نے کیوں ہم پر لڑائی فرض کر دی. اس موقع پہ ایک بہت کام کی بات ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے. دیکھو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں 2 الفاظ استعمال کیے، ایک قتال کا
اور ایک جہاد کا. مثلاً اللہ تعالی نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بلا شک و شبہ جو میری ذات میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں بہت سے راستے دکھا دیں گے. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے. یہ قرآن کریم میں آیا 17ویں پارے میں سورہ حج کی 78 نمبر آیت میں آیا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. اللہ نے فرمایا محنت کرو اللہ کی راہ میں جس طرح محنت کرنی چاہیے تھی. تو دیکھیے جہاد کا لفظ برابر قرآن میں آتا جاتا ہے آتا جاتا ہے آتا جاتا ہے. اب اللہ کی ذات میں جہاد کیا کرے؟ وہاں مطلب یہ ہے کہ خدا کے لیے محنت کرو. یاد رکھو جہاد اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ محنت کرنا، شدید کوشش کرنا، ہمت کو لگا دینا کسی کام کے کرنے کے لیے. اور اس جہاد میں جتنے بھی دین کے لیے کام کیے جاتے ہیں سب آتے ہیں. ایک آدمی محنت کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، فتویٰ لکھتا ہے، خوب دین کے لیے اس اعتبار سے کام کرتا ہے کہ اس آدمی کا جہاد ہے، یعنی سخت کوشش ہے، محنت. ایک آدمی بیانات کرتا ہے، بیان کرتا رہتا ہے پڑھ لکھ کے اللہ کے دین کے لیے، کہ اس کا جہاد ہے، سخت کوشش ہے. ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے تاکہ اپنے بیوی بچوں کو پالے، ماں باپ کو پالے اور ان کو ہاتھ پھیلانے سے روک دے، یہ اس انسان کا جہاد ہے. قرآن کریم میں جہاں جہاں جہاد کا لفظ آیا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قتال کے معنی میں ہو، اور جہاں جہاں قتال آیا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جہاد کے معنی میں ہو. اللہ تعالی نے جہاں بھی جہاد کا لفظ استعمال کیا ہے نا، اس کو اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیا لفظ ہیں، اللہ تعالی نے وہاں پر کیا بات ارشاد فرمائی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کے لیے اور چاہتے ہو میری رضامندی. یہاں جہاد سے کچھ اور مراد ہے. تو جہاد کا اصل مطلب شدید محنت، شدید کوشش کرنا. اب یہ جو نکلا ہے نا کہ اپنے بچوں کے لیے رزق کمائی، یہ اس کا جہاد ہے. دوسری قسم کا جہاد دیکھیے کیا. ایک آدمی کہتا ہے میں کاروبار کر رہا ہوں، بزنس میں ہوں، کمانے میں مصروف ہوں، مجھے اصل میں تو دین کی خدمت کرنی چاہیے تھی مگر میری محرومی ہے قسمت. تو اچھا بھائی جو میں پیسے کماتا ہوں نا، اس کو میں ہر مہینے 1 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. مسجد بن رہی ہے یہاں دے دیا، مدرسہ بن رہا ہے وہاں دے دیا، کسی لڑکی کا نکاح نہیں ہو رہا پیسے کی وجہ سے وہاں پر 1 لاکھ روپیہ اس سے خرچ کر دیا. کوئی غریب آدمی نے دیکھا اس پہ قرض زیادہ ہو گیا ہے، اس انسان نے اس غریب کا قرض اتارنے کے لیے 1 لاکھ دے دیا. اچھا بھئی یہاں پانی نہیں مل رہا، اس آدمی نے کنواں کھدوا دیا. اچھا یہاں لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہو گیا اور جیل چلے گئے، اور جیل میں ان کی ضمانت صرف 1 لاکھ سے ہو سکتی ہے، 1 لاکھ میں 5 آدمیوں کو اس نے آزاد کروا دیا. یہ جتنا جہاد ہے اس کا یہ جہاد بالمال ہے، پیسے سے. ایک اور جہاد کی قسم دیکھیے، بازار میں نکلا اور جی چاہا اس چیز کو دیکھے اور اپنی نگاہیں اللہ کے خوف سے بند کر لی، پھیر لی اپنی نگاہ، چہرہ ازر کو کر لیا. یہ جہاد بالنفس ہے. دل نے چاہا کہ یہ ہے تو بہت شریر اور اب میرے قابو میں آیا ہے، اور 2 جوتے اسے ایسے لگاؤں کہ نانی یاد آ جائے، لیکن سوچتا ہے کہ میں بھی تو اللہ کا ایسے ہی نافرمان ہوں، میں جس دن پہنچوں گا تو اس دن کیا حشر ہوگا، وہاں 2 جوتے پڑے تو میرا کیا حال ہوگا. معاف کر دیتا ہے، کہتا ہے اچھا یار چلو چھوڑو، معاف کرو اس بات کو. یہ اس آدمی کا اپنے غصے پر قابو پا لینا اور اپنے اختیار کو نافذ نہ کرنا، یہ جہاد بالنفس ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی پینے والی چیزیں پی جاتی ہیں ان میں سب سے اچھی پینے والی چیز تمہارا غصہ ہے. غصے کو نافذ نہ کرو، پی جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کو اس لیے قابو میں رکھ لے اللہ کے خوف سے اور اسے نافذ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ اور یہ انعامات دیں گے جنت میں. اور پھر ان انعامات کی تفصیل حدیث میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کیا عنایات اور مہربانیاں فرمائیں گے. یہ جہاد بالنفس ہے. پیسے آ گئے، اب کہتا ہے یہ 1 کروڑ مل گیا ہے، اسے تو کہیں سینت کے رکھ لوں، لیکن کہتا ہے نہیں، خاندان میں
یہ بچے ہیں، یہ نوجوان لڑکے ہیں، یہ معاشرہ خراب ہو جائے گا، چلو ان 3-4 جمع کر کے 1 کروڑ کا انہیں بزنس کرا دیتا ہوں، نگرانی کرتا رہوں گا، بچے کام پہ لگ جائیں گے. یہ اس انسان نے جو مال کی قربانی دی نا، واہ واہ کیا کام کیا اس نے اچھا اور خوبصورت. یہ اس نے اپنے دل سے جہاد کر کے یہ چیزیں لی ہیں. تو اس لیے جہاد کے یہ معنی، جہاد کی ایک اور قسم ہے، اور وہ ہے کافروں کے خلاف لڑتا ہے، اللہ کے دشمنوں کو مارتا ہے، اپنے ملک کا دفاع کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے گھر پہ ڈاکو آ گئے، ڈاکوؤں کو مار دیا، اس نے اپنے مال جان کا دفاع کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل دون مالہ فہو شہید، اور اگر اپنے مال کو بچانے میں اس کو کوئی زخم آ گیا، چوروں ڈاکوؤں سے لڑتے ہوئے یہ مر گیا اپنے مال کو بچانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شہید ہے. یہ جہاد ہے جس کو قرآن القتال کے نام سے بات کرتا ہے. یہ ہے وہ جہاد بالکفار، لیکن اس کا اصل نام قتال ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں جہاں قتال کا لفظ ارشاد فرمایا نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے مراد یہ لڑائی ہو، اور جہاں جہاں جہاد کا لفظ استعمال فرمایا اس کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے معنی قتال کے بنتے ہوں. اس لیے خدا جب کہتا ہے جہاد کرو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اٹھاؤ بندوقیں اور میدان جنگ میں چل پڑو. یہ تصور قطعاً غلط ہے. قرآن کریم 20 جگہ جہاد کا ذکر کرتا ہے، اور قرآن بالکل اس میں کافروں کی کوئی بات نہیں کرتا. مثلا اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے، تو مطلب خدا کے دین کے لیے محنت کرو. اور جہاں قتال آیا وہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھا اس آیت میں کیا کہا، اللہ نے فرمایا فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر کافروں سے لڑائی کہی گئی تو انہوں نے ایسے اسے بنا لیا جیسے وہ اللہ سے ڈرنا چاہیے کیا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے لما کتبت علینا القتال، اللہ یہ لڑائی تو نے کیوں فرض کر دی؟ قتال کا لفظ ہے، جہاد کا نہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ دیکھیے سورہ صف میں 28ویں پارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں یقاتلون لڑتے ہیں. یہاں قتال کا لفظ آ گیا، صفن صفیں باندھ کے، کأنہم بنیان مرصوص، ایسے ہیں جیسے وہ دیوار جس کو سیسا جس میں ڈال دیا گیا، سیسا پگھلا ہوا دیوار میں ڈال دیا جائے وہ چیز ہے. اللہ نے فرمایا ایسے. اسی صورت میں آگے 11ویں آیت میں فرماتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، باموالکم وانفسکم، اپنے مال سے بھی اور اپنے نفس سے بھی. تو جہاد کی 2 قسمیں ہوگی. اللہ نے کہا جہاد کرو اللہ کی راہ میں، کس سے؟ مال کے ذریعے. یہ جیسے بھی مثالیں دی کہ اس کے پاس پیسہ ہے اور خدا کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو یہ جہاد بالمال ہو گیا نا. وانفسکم، اور اپنی جان سے جہاد کرو. اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ کہ اپنی جان اپنے جی سے جہاد کرو، حسد کو، غصے کو، کبر کو، ان چیزوں کو ختم کرو. یا پھر یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ وانفسکم، اور اپنی جانوں کو لڑا دو اللہ کے راستے میں، کافروں کے خلاف مارو ان کافروں کو جو تمہارے خلاف اٹھتے ہیں. تو جہاد کے لفظ کو ہمارے زمانے میں لوگوں نے بہت غلط استعمال کیا. بچہ جہاد کی بات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں جہاد اور چیز ہے، قتال اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے، دونوں کی شرائط ہیں. جہاد کی آیات کو قتال پر لگا دینا یہ بات درست نہیں. اللہ تعالی نے فرمایا، پھر کہتے ہیں لولا اخرتنا الی اجل قریب، کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی زندگی کی مہلت اور دے دی، تھوڑے دن اور جیتے. کل متاع الدنیا قلیل، ان سے کہیے یہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت کی زندگی بہتر ہے پرہیزگار آدمی کو. ولا تظلمون فتیلا، اور ایک تاگے کے دھاگے کے برابر بھی اتنا ظلم بھی تم پہ نہیں ہوگا. اتنی سی بھی جو نیکی تھی نا تمہاری وہ بھی ماری نہیں جائے گی جتنا ایک تاگا ہوتا ہے. اور پھر موت سے ڈرتے ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے موت نے تم کو پکڑ ہی لینا ہے. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط برجوں میں گنبدوں میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ، جب موت نے آنا ہے تو تم پر آئی جائے گی.
موت کسی انسان کی جگہ تبدیل کرنے سے تھوڑی آ جائے گی، وہ تو اللہ نے جہاں تک طے کر دیا ہے، جہاں پر جس کی موت آنی ہے وہ موت پہنچ کر رہے گی اور وہ موت وہاں پر آ جائے گی۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تقدیر کے باب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اذا قضى اللہ لعبد ان يموت بأرض، اللہ تعالیٰ جب یہ طے کر دیتا ہے کہ اس بندے نے فلاں جگہ پر مرنا ہے، مطلب اللہ نے طے کر دیا کہ اس آدمی کی موت لاہور میں آنی ہے، یہ آدمی رہتا ہے اسلام آباد میں، فرض کیجئے جعل له الیہا حاجتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس بندے کے لیے خدا کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے، اب اس کے لیے کوئی ضرورت لاہور میں پیدا ہو گئی، یہاں سے چلا گیا اور وہاں جا کے انتقال ہو گیا۔ ترمذی کی دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضى اللہ بعبد ان يموت بأرض، اللہ تعالیٰ جب یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس کو اب موت دینی ہے، کہاں دینی ہے طے ہو جاتا ہے کہ پشاور میں دینی ہے، جعل له الیہا حاجتا، فرمایا وہاں اس کی کوئی ضرورت نکل آتی ہے اور وہ وہاں جاتا ہے، اسے وہاں جا کر موت آ جاتی ہے۔ یہی چیز یہاں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرمائی اور اللہ نے بھی ایسی بات ارشاد فرمائی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم بند گنبدوں میں بھی بیٹھ جاؤ نا، موت نے تم کو پکڑ لینا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور ان کو جب کوئی چیز اچھی پہنچے تو کہتے ہیں اللہ نے مہربانی کی ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ منافق۔ لیکن مال غنیمت مل جائے، فتح مل جائے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر کوئی انہیں تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمہاری طرف سے ہے۔ بندے کو اصل میں یہ چاہیے مومن کو کہ نیکی کو اللہ کا فضل سمجھے، اور جو مصیبت اور تکلیف اور پریشانی ہے وہ اپنے آپ سے دیکھے کہ میں ہی ایسا خراب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ اللہ انسانوں کی کمزوریوں سے واقف ہے اور خدا جزا دیتا ہے۔ یہ منافقین کیا کہتے تھے؟ آدھے ہو گئے، کہتے ہیں کوئی چیز مل گئی اچھائی کی، کہتے ہیں شکر ہے اللہ کا، اور کوئی برائی کی چیز تو کہتے ہیں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر ٹھیک نہیں کی، جنگ لڑانی نے آتی نہیں، یہ ان میں نقصان ہو گیا، یہ انہیں سمجھ نہیں آئی، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا خیر ہو یا شر، حسنہ ہو یا سیئہ، بھلائی ہو یا برائی، قل کل من عند اللہ، آپ کہہ دیجئے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، ان لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے، یہ لگتا نہیں ہے کہ اتنی سی بات کو سمجھے، اتنی سی بات کو سمجھے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تدبیر اختیار کرتے تھے وہ خدا کی طرف سے الہام ہوتا تھا۔ تو اللہ ہی کی بات ہے، اللہ کی بات کو نہیں سمجھتے کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے۔ اسی لیے ہماری تقدیر، ایمان اہل سنت والجماعت کہتے ہیں والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر ایمان رکھتا ہوں کہ خیر ہو یا شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر پر ایمان رکھنے کا دوسرا فائدہ جو بیان کیا نا، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی حوادث اور جو چیزیں ہوتی ہیں، جب تقدیر پر ایمان ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ یہ تو ایسے ہی بس چیزیں آ رہی ہیں جیسے کہ آئینے میں اپنی شکل دیکھنا، یعنی جس طرح آئینے کے سامنے آدمی جائے تو اپنی شکل نظر آتی ہے، اپنی تصویر نظر آتی ہے، بالکل ایسے ہی تقدیر اللہ نے طے کر دی، اب ہمارے زمانے میں وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ زیادہ پریشان نہیں ہوتے، کل کا کل معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ منافق لوگ یہ نہیں جانتے کہ آپ اب نے کہیے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، پھر ان لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ بات سمجھنے کے پاس کو بھی نہیں نکلتے۔ تیسرا فائدہ تقدیر پہ ایمان لانے کا، تیسرا فائدہ شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا، اور فرمایا وذالک معد له لانکشاف ما هنالک من التدبیر الوحدانی۔ پہلے فرمایا تھا اختیار العبد، اختیار العباد، اور یہاں پر فرمایا کہ وذالک معد له لانکشاف ما هنالک من التدبیر الوحدانی ولو فی المعاد اتم اعداد۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے اس کا
کہ انسان پر یہ بات کھلے گی، یہ چیز سامنے آئے گی کہ یہ تقدیر انسان پر کھلے گی، اور انسان میں تقدیر پر ایمان رکھنا رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ ایبلٹی، استعداد پیدا کرتا ہے کہ وہ خدا کے اس نظام کو سمجھ سکے، اگرچہ اس کا پورا انکشاف آخرت میں ہوگا، مگر اس کی صلاحیت ابھی سے پیدا کرنی ضروری ہے۔ اب اس عبارت کی تشریح دیکھیے، شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ایک آدمی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، زکام ہو گیا، بخار ہو گیا، 2 جڑواں بیٹے اللہ نے اور دے دیے، یہ 3 بھائی ہو گئے، ان میں سے ایک نہایت نالائق نکلا، دوسرا ہے وہ کام کا نکلا، تیسرا ہے والدین کو بہت پیارا تھا، انہوں نے کہا جاؤ زمینوں پہ کام کیا کرو، دوسرے کو کہہ دیا تم ڈاکٹر بن جاؤ، پہلا جو تھا وہ نالائق اور نکما تھا، کچھ کر نہیں سکا، سوچتا ہے کہ یہ ساری میری ہی اولاد ہے، یکساں تربیت اور پرورش کی ہے، دیکھو ایک کدھر چلا گیا، ایک کدھر چلا گیا، وہی ماں باپ ہیں، ایک بچہ ایسا خوش و خرم، بات بات پہ مذاق ہنسی، اور دوسرا ایسا جیسے کریلا، اور وہ بھی پھر نیم چڑھا، کریلے کا پودا نیم کے درخت کے نیچے اگر آ جائے، یا نیم کے درخت پہ اس کی بیل چڑھا دی جائے تو وہ تو کڑوا کیا اور کڑوا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ خاموشی سے اپنے کام میں، اور ذرا کسی نے چھیڑا تو بس اس چھیڑنے کی دیر ہے، پھر وہ بچے ایسا روتے ہیں، ایسا روئیں گے، 2 گھنٹے روتے رہتے ہیں، ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں اور چند دن میں عادی ہو جاتے ہیں کہ اس بچے یا بچی نے جہاں جانا ہے اللہ تعالیٰ انہیں صبر کی توفیق دے۔ یہی سوچتے ہیں نا، یہ کیوں ہے؟ یہ ساری چیز، اب وہ بچہ ضد کرتا ہے، ضدی ہے، پتا چلا 20 سال کے بعد جب ماں باپ مر گئے تو اس کی ضد نے یہ ایک نیا روپ دھار لیا، بنیادی طور پر جذبہ ضد کا ہی ہے، لیکن وہ نمازیں پڑھنے لگا۔ اب اس نے اس ضد کو پازیٹو سائڈ پہ استعمال کیا، اس کی نماز نہیں چھوٹتی، خدا کی راہ میں خیرات کرنے لگا، کوئی کچھ کرتا رہے یہ خیرات کرتا رہتا ہے۔ اب لوگ کہیں گے اس کا عزم بڑا پکا ہے، اپنی دھن کا پکا ہے، دیکھو جی اس انسان کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی۔ تو ماں باپ دنیا سے چلے گئے، یہ تقدیر جو ضد کی اس کی لکھی گئی تھی 60 سال بعد کہیں سامنے آئی لوگوں کے، تو یہ پورے کا پورا ایک نظام، ایک سسٹم چل رہا ہے۔ ایک آدمی قتل ہو گیا اور دوسرے آدمی نے اس پہ خوشی منا لی، اور اس خوشی کے کیا فوائد اور کیا نتیجے نکلیں گے، یہ ساری چیزیں تقدیر میں۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ دیکھیے کہ انہوں نے دیوار بنا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ چاہتے تو اس پر پیسے لے لیتے، ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے کہ یہ کیا کیا۔ اب بچے کو قتل کرنا کس وجہ سے تھا، اس کی کیا تقدیر پر اثرات مرتب ہوئے، اللہ نے بچے کا قتل کیوں لکھا تھا؟ اللہ نے کہا یہ بچہ بڑا ہو جاتا تو ماں باپ کو ڈبو دیتا، کافر بنا دیتا، انہیں تباہ کر دیتا، برباد کر دیتا۔ تو ماں باپ کا ایمان زیادہ اچھا، یہ بچے کی موت کا جو رنج اور غم ہے یہ تکلیف کم، یہ زیادہ تکلیف ہے کہ ایمان زیادہ اچھا ہے۔ اب یہ آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی چیزیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آہستہ آہستہ استعداد بڑھتی ہے تقدیر پر، تو وہ اس ساری کائنات میں جو اللہ کی پالیسیز چل رہی ہیں ان سب کو سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہر پرزہ اپنی جگہ پر بیٹھ رہا ہے۔ آدمی پہ قرض ہو گیا، 8 لاکھ روپے قرض تھا، کمانے کے لیے باہر چلا گیا، امریکہ سے وہ پیسے بھیجتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہے قرض میرا ادا کر دو۔ اس پہ فرض کر لو 60 لاکھ روپے قرض تھا اور یہاں سود لگ کے 80 لاکھ روپے قرض ہو گیا۔ اس نے جا کر $1,00,000 بھجوا دیے۔ پتا چلا کہ $1,00,000 جو ہیں ایک ہفتہ پہلے 60 لاکھ کے تھے، اب ایک ہفتے کے بعد 80 لاکھ کے ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے $20-25 ہزار بچ گئے، بس اب اسے پیسے بنا کے اور اس کا قرضہ ادا کر دینا چاہیے، اور اس نے قرض ادا کر دیا۔ اب 20 لاکھ کا جو ڈفرنس آیا، دنیا میں کون جانتا ہے کہ کس کے لیے یہ ساری چیز کی گئی؟
کس طبقے اور کس آدمی کو یا کن افراد کے مجموعے کو خدا نے فائدہ پہنچانا تھا. جب تقدیر پہ انسان کا ایمان ہوتا ہے تو کہتا ہے ہوگی کوئی چیز مجھے سمجھ نہیں آتی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا، جو شخص تقدیر پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی اس تدبیر کو کہ کائنات میں ہر ایک کائنات کی مشین میں ہر پرزہ اپنی جگہ پر فٹ ہے، جو جدھر چل رہا ہے بس ٹھیک ہی کر رہا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب پتہ چلے گا تم دن جب آدمی میں حقیقت میں مکمل صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اور ولو فی المعاد، اگرچہ یہ چیزیں آخرت میں کھلیں لیکن آدمی کو پتہ چل جائے گا. یہ جو چار الفاظ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نا، ولو فی المعاد، تقدیر کی حقیقت اگرچہ وہ آخرت میں پہنچ کے سمجھ آئے لیکن سمجھ اس وقت آ جائے گی. یہ وہی بات ہے جو دیگر اکابر رحمہ اللہ نے دوسرے الفاظ میں اس کو تعبیر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آدمی پر جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلا انکشاف جو ہوگا، سب سے پہلا عقدہ جو لوگوں کا حل ہوگا، جس میں بڑے بڑے اہل علم سر کھپاتے رہے ہیں، سب سے پہلی بات جو کھول دی جائے گی اور ان کی عقل میں آ جائے گی وہ تقدیر ہے کہ تقدیر کا راز اس وقت کھلے گا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بھی یہی کہا ہے. فرماتے ہیں اگرچہ آخرت میں ہی کھلے لیکن تقدیر کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے اپنے مقام پر صحیح ہو رہا ہے. کسی کو جلدی موت دے دی ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہاں روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ اس کو موت جلدی آ گئی. بس ایک حد تک تباً دکھ ہوتا ہے، تو ہونے ہی چاہیے، آخر انسان ہے نا، دکھ تو ہونے ہی چاہیے، مگر یہ کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سعادت ابن آدم رضاہ لما قضى اللہ لہ. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، یہ ترمذی میں. ارشاد ہوا کہ آدمی کی نیک بختی، نیکی یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز اس کے لیے تقدیر میں طے کر دی ہے اس سے راضی ہو جائے. پیسے کم ملیں، زیادہ ملیں، اولاد زندہ رہے نہ رہے، شادی ہو نہ ہو، اولاد بھی ہو نہ ہو، کچھ بھی ہے، بس اللہ نے جس حال میں رکھا ہے یہ آدمی کی سعادت مندی میں سے ہے کہ راضی ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شقاوت ابن آدم، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کی یعنی انسان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ تعالی سے خیر کو مانگنا چھوڑ دے، خیر مانگتا رہے ہمیشہ اللہ سے. ارشاد فرمایا استخارت اللہ، اللہ سے استخارہ چھوڑ دے. استخارہ کیا چیز ہے؟ استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر مانگنا. استخارے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سے خبر مانگنا کہ اللہ یہ گھر خریدوں یا نہ خریدوں، یہ رشتہ کروں یا نہ کروں. اب اس کے بعد دو بدعات تو اتنی عام ہو گئی ہیں کہ ان بدعات سے بچنا چاہیے. ایک بدعت تو یہ لوگوں نے شروع کر دی ہے کہ استخارہ کراؤ، بزرگوں سے استخارہ کراؤ، فلاں سے استخارہ کراؤ، اور معاذ اللہ لوگوں کو ٹھگنے کے لیے اب استخارہ سینٹر کھل گئے ہیں. عجیب بدعت اور بے وقوفی کی باتیں. قرآن و سنت میں، کتاب میں، حدیث میں کسی ایک جگہ نہیں آیا کہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ استخارہ کرتے. ایک یہ عذاب آ گیا ہے، اور اس کے بعد دوسرا یہ کہ جب کوئی استخارہ کر لے بس پھر تو وہ خواب پر ایسا یقین کر بیٹھتا ہے کہ جیسے اس انسان پر وحی آ گئی ہے. ایسی بات نہیں ہے. کچھ لوگوں کو خواب سے مناسبت ہوتی ہے، کچھ کو نہیں ہوتی. اگر طبیعتیں خواب سے لگتی ہیں تو ٹھیک ہے، کسی بزرگ سے تعویذ لے لے، اور اگر نہیں لگتی ایسی طبیعتیں خواب سے تو پھر اس انسان کو چاہیے کہ خام خواہ خوابوں کے دیکھنے کا انتظار نہ کرے، بس جو عقل سمجھ میں آتی ہے بات کرے. استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ انسان کی نیکی اور اس کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے کاموں پہ، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے، اور انسان کی بدبختی اور برائی یہ ہے کہ وہ اللہ سے خیر مانگنا چھوڑ دے. یعنی تقدیر پر بھروسہ کر کے اب بیٹھ گیا کہ جہاں ہونا ہوگا رشتہ ہو جائے گا، مکان جو بھی ملنا ہے مل جائے گا. نہیں، اللہ سے خیر مانگے کہ اللہ جو رشتہ ہونا ہے خدا بندہ اس میں خیر کرو، اگر یہاں خیر نہیں ہے تو اللہ کسی اور جگہ لے جائے جہاں پر خیر ہو. یہ مکانات ہیں اللہ، یہ کرائے پہ لینا ہے، یہ خریدنا ہے، اگر اس میں خیر ہے، برکتیں ہیں تو اللہ اس کو نصیب فرما. نہیں ہے تو اے پروردگار وہاں لے جا جہاں پر خیر اور برکتیں ہوں. یہ ہے استخارہ.
اور پھر اس کے بعد خواب آئے یا نہ آئے، دونوں صورتوں میں خواب چاہے دیکھ بھی لے تو بھی عقل سے فیصلہ کرنا چاہیے. یہ عقل بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو لوگوں کو، اگرچہ بہت سے لوگوں کو کم ملی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِن شقاوت ابن آدم، اور آدم کی اولاد کی محرومی یہ ہے کہ سخت ہو بما قضى اللہ لہ، اللہ جو اس کے لیے فیصلہ کرے اس سے ناراض ہو، اس پر غصہ کرے خدا کے فیصلے پہ. یہ وہ چیز ہے. بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے کہ خدا کے فیصلوں پہ انہیں غصہ آتا ہے اور اس کا اظہار کرتے ہیں. غصہ آنا ایک الگ چیز ہے. انسان کا حال یہی ہے، کبھی کبھی غصہ آتا ہے کہ اس کی موت کیوں آ گئی، اس کے پاس پیسے کیوں کم ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، لیکن اس غصے کا نہ اظہار کرے اور نفاذ تو ہو ہی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی نیک بختی یہ کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے اور اللہ سے خیر مانگتا رہے، اور انسان کی بدبختی یہ کہ جو اللہ نے فیصلے کیے ہیں اس پہ ناراضگی کا اظہار کرے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی تھی، نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ان فلانن یقرأ علیک السلام، حضرت فلاں آدمی نے آپ کو سلام بھیجا ہے. فقال له بلغنی انه قد احدث، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا بھئی مجھے تمہارے اس دوست کے متعلق یہ اطلاع ملی ہے کہ اس نے اسلام میں کوئی نئی بات ایجاد کر لی، اور اگر یہ سچ ہے تو یہ نئی چیز بدعت جو اس نے ایجاد کی ہے فلا تقرہ منی السلام، میرا سلام اس تک نہ پہنچانا، میں اس کو سلام بھیجنے کا روادار نہیں. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا یکون فی ہذہ الامہ، اس امت میں ایسے بدبخت آ جائیں گے، ایسے گناہ کریں گے کہ اللہ انہیں زندہ زمین میں دھنسا دے گا. او مسخن خسفن او مسخن، ایسے گناہ کریں گے کہ خدا ان کے چہرے جانوروں جیسے کر دے گا. او قذف فی اہل القدر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دیکھو یہ بھی ہوگا کہ جب ایسا وقت آ جائے تو جو تقدیر کا انکار کریں انہیں مارنا، پتھروں سے مار دینا. یہ تو یہ مطلب، یا یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تقدیر کا انکار کریں گے ان کو پتھر پڑیں گے، یعنی خدا کا عذاب آئے گا ان پہ. تو تقدیر کا انکار بہت ہی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ جو کچھ آدمی کرتا ہے نا تقدیر کے متعلق، جو یعنی سوچتا ہے کہ تقدیر اللہ نے ایسے طے کر دی، اس میں آہستہ آہستہ صبر کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. پھر یہ وقت آتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، خدا کی تقدیر گئی ہے، خدا کو منظور ایسے ہی ہے. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دی. فرمایا وہ جو آخرت میں جنت میں پہنچ کے تقدیر کھلے گی نا، اس کے لیے آدمی کو ابھی سے تیاری کرنی ہے. کیا تیاری کرنی ہے؟ وہ یہ کہ تقدیر پر ایمان لائے. کیوں تیاری کرنی ہے؟ تاکہ آخرت میں جب وہ انکشاف ہوگا تقدیر کے راز کا اور یہ چیز سمجھ میں آئے گی، اس کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لو. شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے کہ وہاں پر اللہ تعالی کا دیدار ہوگا. اب دنیا میں اس کی تیاری کرنی ہے، اور دنیا میں اس کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نماز کا پابند کرے. تو جب نماز کا پابند کرے گا، سجدے کرتا رہے گا تو انسان میں سجدے کرتے 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 اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ قیامت میں جب اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی تو یہ ایک دم سے سجدے میں گر پڑے گا. اللہ اپنی زیارت نصیب ہی اسے کریں گے جو آدمی دنیا میں سجدے کرتا رہا تھا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جنت میں یا اس سے پہلے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے اور سجدہ کرو گے تو اس کی تیاری ابھی سے کر رہے ہو نا، نمازیں پڑھ رہے ہو،
ان نمازوں کا اصل فائدہ تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب اللہ کی زیارت کرو گے، یعنی تم میں یہ استعداد اور ایبلٹی پیدا ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک اسی طرح تم اپنے آپ میں ایبلٹی پیدا کرو تقدیر کو برداشت کرنے کی، صبر کرنے کی، اور پھر تمہارے اندر اتنی طاقت آ جائے گی آہستہ آہستہ کہ 60-70 سال بعد جب مرنے کے بعد جب جنت میں جاؤ گے یا قیامت کے بعد جنت میں جاؤ گے تو تم پر انکشاف ہوگا سب سے پہلا کہ تقدیر کیا چیز۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو اللہ تعالیٰ کی رویت کی بات ارشاد فرمائی ہے وہ اس مقام پر نہیں ہے، وہ ایک اور جگہ آئی ہے، لیکن ادھر سے ہم نے اس کو یہاں پر نقل کر دیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہاں فرمایا 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمائی وقد نبہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عزم امرہ من بین انواع البر، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظیم چیز بتا دی ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہے کہ نیکی کے جتنے کام ہیں ان میں سے عظیم ترین چیز تقدیر کا معاملہ ہے، کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے کہ کوئی انسان تقدیر پر ایمان رکھے، اس لیے کہ قیامت میں انسان کو اللہ پر ایمان رکھنے کا ثواب الگ ملے گا، تقدیر پر ایمان رکھنے کا ثواب الگ ملے گا، اس لیے کہ تقدیر اللہ کی صفات میں سے ہے نا، تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھتا ہے، باری تعالیٰ کی صفات کو مانتا ہے، اس انسان کو بہت ثواب ملے گا۔ یہ فرض ہے تقدیر پر ایمان رکھنا، ایسا فرض ہے کہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے 2 احادیث نقل کی، حیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ فانا بریء منہ، جو شخص تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان نہیں رکھتا، لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار ہوں۔ مسند ابی یعلا میں یہ حدیث آئی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اتنا ضروری ہے تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اور دوسری حدیث لائے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کوئی آدمی اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ رکھے، تقدیر میں خیر اور شر یہ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، وحتی یعلم، یہاں تک کہ وہ جان لے انما اصابہ لم یکن لیخطئہ، جو مصیبت اور تکلیف پہنچی ہے یہ ہٹ نہیں سکتی تھی، وانما اخطاہ، اور جو تکالیف اور پریشانیاں خدا نے دور کر دی ہیں لم یکن لیصیبہ، وہ آ نہیں سکتی تھی۔ جب تک تقدیر پر اتنا ایمان نہیں رکھے گا اس وقت تک اس انسان کا ایمان ہی کامل نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ فرمایا، اور دیگر متعدد روایات ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری قرار دیا، اور ہمیں صرف عمل کا مکلف بنا ہے کہ تم عمل کرو، چھوڑو، تقدیر اللہ کی ہے، تم نے اپنے آگے دیکھ کے جو عمل کرنے ہیں زندگی میں وہ کرو۔ ابن ماجہ میں آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، جو مومن طاقتور ہوتا ہے نا، مال میں، جسم میں، رائے میں، ذہنی طور پہ، مومن جو طاقتور ہوتا ہے، جس کی رائے اچھی ہوتی ہے، دوسروں کے مقابلے میں پیسہ زیادہ ہے، دوسروں کے مقابلے میں صحت اچھی ہے، دوسروں کے مقابلے میں وہ آدمی اپنے جسم کو زیادہ بناتا ہے، جیسا بھی ہے قوی مومن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت اچھا ہے۔ 2 لفظ ارشاد فرمائے، وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو زیادہ اچھا لگتا ہے، ایک تو اس میں خیر زیادہ ہے، اور دوسرا وہ اللہ کو زیادہ اچھا لگتا ہے کس سے؟ من المومن الضعیف، کمزور مومن سے۔ جتنا مالدار مومن ہو، کم پیسے والے مومن سے وہ اتنا ہی زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ اللہ کا شکر کرے، شریعت کی پابندی کرے۔ جتنا جسمانی ڈیل ڈال کے اعتبار سے کثرت کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، پٹھے بناتا ہے، سوئمنگ کرتا ہے، گھوڑے دوڑاتا ہے تاکہ جسم کی قوت صحت برقرار رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اچھا بھی ہے اور اللہ کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کس سے؟ اس سے جو کمزور، مریل، بیماریوں نے گھیرا ہوا، اٹھتا ہی نہیں، کام ہی نہیں کرتا، دوا نہیں لیتا، اپنی صحت کی فکر نہیں کرتا، علم میں قوت ہے، مطالعہ ہے، پختہ اور ٹھوس علم ہے، اچھا مولوی ہے، بات کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کی صلاحیت دی ہے، مفتی ہے، مجتہد ہے، کوئی ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا اچھا ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے اس سے من المومن الضعیف، جو مومن کمزور ہے، سارا دن گپیں، لوگوں کی غیبتیں، سونا، مطالعے کی طرف توجہ نہیں، ایک لے دے کے جمعہ پڑھانا ہے ہفتے میں، اور اس جمعے کے لیے بھی بس اخباروں میں جو کچھ پڑھا ہے سیاست بگاڑنا، اور مجال ہے کیا کہ لوگ اس کے پیچھے سال 10 سال جمعہ پڑھیں اور اس مسجد کے نمازیوں کی نماز ہی کہیں سنت کے مطابق ہر جمعے میں ایک مسئلہ بھی اگر نماز کا بیان کرتا، سال میں 52 مسئلے لوگوں کو آ جاتے، ان کے جو مقتدی سنت کے خلاف نماز پڑھتے ہیں، ان کے امام کیا خدا کو جواب دیں گے؟ علم اتنی بری چیز ہے کہ نہ پڑھے، نہ مطالعہ کرے، نہ اساتذہ کے سبق میں بیٹھے، نہ سنے علمی باتوں کو، تو پھر ہوگا کیا؟ اس لیے یہ حدیث عام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوی مومن، طاقت والا، اللہ تعالیٰ کو اچھا بھی لگتا ہے ایک، اور دوسرے فرمایا اس میں خیر زیادہ ہے اس مومن سے جو کمزور ہے۔ اگلی بات ارشاد ہوئی وفی کل خیر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہر ایک نیکی میں احرص علی ما ینفعک، تمہیں حریص ہونا چاہیے کہ اس کا نفع تمہیں ملے، ہر اچھے کام میں تمہیں بہت زیادہ تمنا رکھنی چاہیے کہ یہ اچھائی تمہیں نصیب ہو، مطلب یہ کہ اچھے کاموں کو بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے، مطالعہ کرنا ہے، اچھی سے اچھی کتاب کا انتخاب کرے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، سواری ہے، اچھی سے اچھی گاڑی لے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے خدا نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی، اچھی سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اللہ کی راہ میں دے اچھی سے اچھی چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن تو ہر خیر میں آگے بڑھتا ہے، دیکھا آپ نے، یہ ہے فرسٹ کلاس مومن، زندگی کا بہتر سے بہتر معیار، زندگی میں جتنی نیکی ہیں آگے بڑھ بڑھ کے نیکی کرنے کی کوشش کرنا، وستعین باللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مدد مانگتے رہنا، جو بھی اچھے کام کرنے ہیں، جو نیکیاں کرنے چلے ہو، اللہ سے مدد مانگتے رہنا، ولا توجز، اور معذور بن کے نہ بیٹھ جاؤ، ایسے معذور اور سست کہ شدید پیاس میں بھی انتظار ہے کہ کوئی آئے پانی پلا دے، کون اٹھے اس وقت، ولا توجز، ارشاد فرمایا معذور بن کے نہ بیٹھ جانا، کون اٹھے اب نماز پڑھے، کون جائے کتاب لا کے دے اور میں پڑھوں سے، یہ بھی کوئی سنا دے اور سنانے کے بعد سمجھا بھی دے، یہ ہے سستی اور عاجزی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل معذور نہیں بننا، فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے باوجود طاقت کے، قوت کے، اسباب اور ذرائع کو استعمال کرنے کے، بس کوئی تکلیف آ گئی تو کبھی یہ نہ کہو کہ لو انی فعلت کذا وکذا، اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، فلاں جگہ بزنس کر لیتا تو یہ فائدہ ہو جاتا، اس طرح ڈبو دیا پیسہ، یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، فلاں جگہ میرا رشتہ ہوتا تو میں تو اس گھر کی ملکہ اور رانی بن کے راج کرتی، کہاں تم لوگوں میں آ گئی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کرتا تو یہ ہوتا، یہ اگر مگر کی بات نہ کرو، ولیکن قل قدر اللہ وما شاء فعل، یہ کہو کہ بس اللہ نے تقدیر میں ایسے ہی طے فرما دیا تھا، اور یہ کہو کہ وما شاء، جو اللہ چاہے کرتا ہے، تکلیف پہنچ گئی، مصیبت پہنچ گئی تو یہ نہ کہو کہ اگر دوائی اس طرح ہو جاتی تو اس طرح ہو جاتا، اگر ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچتے بر وقت تو یہ مریض بچ جاتا، نہ، ایسے نہ کہو۔ تم نے کوشش کر لی، راستے میں ٹائر پنکچر ہو گیا، تم نے اپنی طرف سے کوشش کر لی تھی، ڈاکٹر عین موقع پہ موجود نہیں ملا، تم نے اپنی پوری کوشش کر لی اور راستے میں جاتے جاتے انتقال ہو گیا، ہیلی کاپٹر بھی لے آتے تو بھی اس نے اسی دن اسی لمحے ہی مرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تقدیر کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہا کرو کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہوتا، یوں ہوتا تو یوں ہوتا، بلکہ یہ کہو بس اللہ کو یہی منظور تھا، کہو بس اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ بَابَ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ جو لو کا لفظ ہے نا، اگر یوں ہوتا، اگر یوں ہوتا، اس سے شیطان کو دخل دینے کا موقع ملتا ہے۔ کمال کی بات ہے یہ حدیث کا آخری جملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کو
خدا کی تقدیر میں دخل دینے کا موقع ملتا ہے، مطلب وہ تم میں مایوسی پیدا کرے گا۔ یہ اگر مگر جو کرتے ہیں نا، آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہ چیزیں مایوسی کی طرف لے جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈپریشن اور مایوسی کی جڑ کاٹ دی، فرمایا جو کچھ ہو جائے اللہ کی جانب سے سمجھو، یہ نہ کہو کہ اگر ہوتا۔ شیطان دخل اندازی کرتا ہے، شیطان کہتا ہے خدا سے مایوس ہو جاؤ، خدا نے کیا کر لینا ہے، بس ٹھیک ہے ایسے ہی ہے، معاذ اللہ یہ بات نہیں۔ تم کہو ہی نہ کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، اگر میرے والد دوسری جگہ فلاں جگہ شادی کر لیتے تو آج ہم بھی اتنے امیر ہوتے، اگر دادا کی وراثت تقسیم ہو جاتی صحیح طرح تو آج ہم لینڈ لارڈ ہوتے۔ چھوڑو اس اگر اور مگر کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں طاقت ہے نا اس کو استعمال کرو، اور پھر اس کے باوجود اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں تمہاری کوششوں اور تمہاری ساری ایفرٹس کے متوقع نتائج نہیں نکل رہے، وہاں بس اللہ پہ بھروسہ کر کے کہو کہ اللہ کو یوں ہی منظور تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع، کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے، باللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ پر ایمان لائے کہ اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں، خدا کی توحید، اس سے شروع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری یہ کہ وانی رسول اللہ، میری رسالت کو مانے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو اس کے لوازمات ہیں، لوازمات کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ قرآن کی تشریح فرماتے تھے اس کا ماننا ضروری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی نہیں تھے، خاتم النبیین کے آخری رسول تھے، یہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو رسالت، اسی طرح اللہ کی وحدانیت، اس کے بھی لوازمات ہیں کہ اللہ کی صفات کو ماننا، اور یہ تقدیر بھی تو اللہ کی صفت ہے نا۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد ایمان رکھنا دوبارہ جی اٹھنے پہ کہ اللہ کے ہاں پہنچ کے فیصلہ ہوگا، اللہ کے ہاں پہنچ کے یہ چیزیں ہوں گی، والقدر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی چیز تقدیر ہے، اس کو ماننا۔ اگر تم یہ 4 چیزیں ہیں ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار کر دو گے تو پھر تم پورے مومن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آدمی شیطان کو اس بات کا موقع ہی نہ دے اگر مگر کا، بس اللہ تعالی نے طے کر دیا تھا، خدا کو یہی منظور تھا، یہ ہونا ہی تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بہت بہت ڈرا دینے والی، پہلے بھی سنائی تھی پھر وہ عرض کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ عبداللہ بن عمر بن العاص ہیں رضی اللہ عنہما، انہوں نے کہا خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، وفی یدہ کتابان، ترمذی کی روایت ہے یہ، اور آپ کے دست مبارک میں 2 کتابیں تھیں، فقال تدرون وما هذان الکتابان، ارشاد ہوا تم جانتے ہو یہ 2 کتابیں کون سی ہیں؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول نہیں، الا ان تخبرنا، یہ تو جب ہی پتہ چل سکتا ہے جب آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ کیا ہے کتابیں۔ فقال للذی فی یدہ الیمنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ والی کتاب کے متعلق فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی ہے، فیہ اسماء اہل الجنت و اسماء آبائہم و قبائلہم، اس میں سارے جنتیوں کے نام تحریر ہیں، پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کس جنتی کا باپ کون ہے، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، ثم اجمل علی آخرین، اور پھر سارا ٹوٹل کر کے اللہ تعالیٰ نے آخر پہ یہ لکھوا دیا فرشتوں سے کہ اتنے ہزار، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ارب، اتنے خرب لوگ جنتی ہیں، فلا یزداد فیہم، اور اب اس میں کسی فگر کا، کسی عدد کا اضافہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی ابداً قیامت تک اب ان میں سے ایک عدد بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ اگر 1 ارب یا خرب لکھے دے تو اتنے ہی جنتی ہوں گے، نہ ان میں اب 1 کا اضافہ نہ 1 کی کمی۔ وقال للذی فی شمالی، اور جو لیفٹ ہینڈ میں، الٹے ہاتھ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب پکڑی ہوئی تھی، ارشاد فرمایا
یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اس میں جہنمیوں کے نام ہیں اور ان کے آباء و اجداد کے نام ہیں اور ان کے قبیلے، ثم اجمل علی آخرہم، اور پھر اللہ نے آخر پر ٹوٹل بھی اس کا دے دیا ہے کہ کل کتنے جہنمی ہیں، ان کی تعداد فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، کبھی بھی اب ایک حرف کا اضافہ اس میں نہیں ہو سکتا، ایک فگر کا اضافہ نہیں ہو سکتا، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ارب جتنے بھی ہیں بس آخر پہ ٹوٹل ہو گیا۔ فقال اصحاب ففیم العمل یا رسول اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول، پھر یہ فرمائیں عمل کا کیا فائدہ ہے؟ جب بات طے ہی ہو گئی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں ان اعمال کی؟ ان کان امر قد فرغ منہ، اللہ نے جب طے کر دیا ہے تو اب ہم کیوں یہ نیکی کے کام کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سددوا وقاربوا، زبردست بات ارشاد فرمائی، سددوا سیدھے رہو، وقاربوا اور اعتدال کے ساتھ عمل کرتے رہو، چپکے چپکے چلتے رہو، آہستہ آہستہ نیکی کے کام کرتے رہو۔ فإن صاحب الجنہ یختم له بعمل اہل الجنہ، جو جنتی ہے نا وہ جنتیوں ہی جیسے کام کرے گا۔ وإن عمل أي عمل، اگرچہ وہ کیسے ہی کام کر لے، جو جنتی ہے اس کا خاتمہ اچھے اعمال پہ ہی ہوگا، چاہے درمیان میں وہ کیسے ہی نالائق اور نکما رہا مگر اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے گا۔ وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور جو آدمی جہنمی ہے وہ جہنمیوں جیسے ہی کام کرے گا، اگرچہ درمیان کی زندگی میں وہ اچھے کام کرتا رہا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدَيْهِ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا، فَنَبَذَهُمَا، اور ان دونوں کتابوں کو ایک طرف اٹھا کر رکھ دیا۔ ثم قال فَرَغَ رَبُّكُم مِّنَ الْعِبَادِ، آپ نے فرمایا اللہ اپنے بندوں کے حساب کتاب سے فارغ ہو چکا، تحریر کر دیا ہے اس نے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنتی ہے اور ایک گروہ جہنمی ہے، اللہ نے طے کر دیا۔ اس لیے آدمی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی اپنی نیکی پر نہ اترائے، معلوم نہیں کیا چیز ہے، اور کبھی بھی اپنے گناہوں سے مایوس نہ ہو، استغفار کرتا رہے، معلوم نہیں کس کتاب میں نام لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ یہ حدیث دونوں طبقوں کے لیے، چاہے وہ نیک ہیں اور چاہے وہ بد ہیں، ڈرا دینے والی چیز ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر پر ایمان لانے کا جو فائدہ ہے آخر پہ ارشاد فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ایمان جو ہے بنیادی طور پہ اس میں تقدیر شامل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اور اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا تو معاذ اللہ اس کا اسلام میں ہی حصہ نہیں رہتا۔